یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے نئے سال کے بارے میں اپنے خیالات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہم جانتے ہیں آج کا ماڈرن مسلمان کس قدر براڈ مائنڈ ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کی ہولی پر رنگ کھیل کر دل بہلاتے ہیں، تو دیوالی پر پٹاخے اڑا کر خوشیاں مناتے ہیں، تو 1 جنوری کو پوری رات جاگ کر گھر کو چراغاں کر کے کیک کاٹ کر مٹھائی تقسیم کر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا کر ان کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑا کر نیا سال منانے کی تیاریاں کرنے جا رہے ہیں۔ ارے دیوانوں، سوچو تو صحیح، کیا یہ عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی کیا تھا؟ کیا یہ دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو محرم جو مسلمانوں کا سال نو ہے، اس نئے سال کی بھی وہ مبارکباد ایک دوسرے کو نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جمعہ مبارک بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ علماء بتاتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا بھی بدعت ہے، اور محرم کو بھی سال نو کی مبارکباد کہنا بدعت قرار دیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ نئے سال کی خوشی منانے اور ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دینے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ عیسائیت کے طریقے کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کیسے میسیجز بھیجتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آپ کو چند سال پہلے کی ایک بات بتاتی چلوں کہ ہماری مستورات کی جماعت ایک شہر میں قیام پذیر تھی۔ میں اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ان لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ اللہ توفیق عطا کرے مجھے بھی اور ان کو بھی، کہ 1 جنوری تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر آ گئی ہو۔ سارے مسلمان اس قدر خوشیاں منا رہے تھے، ایسے دھوم دھڑاکے سے چہل پہل، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی تھی، پکوان اور نئے نئے کپڑوں کے ساتھ، کھٹے میٹھے پکوانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوتیں دی جا رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سو بھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج دنیا میں ہنگامہ برپا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں مسلمان ہے ہی کہاں، چند ایک اللہ والوں کے سوا جن کی دعاؤں کی برکات سے ہم زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سے نبی اعمال ختم ہو گئے، اس لیے اللہ نے ہمیں غیروں کی دہلیز کا پائیدان بنا دیا اور ہمیں مٹایا جا رہا ہے۔ مسلمان باطل کو مٹانے آیا تھا، مٹنے نہیں۔ ہم غیروں کے وضاحتہ کو اختیار کر کے
عیسائی بن گئے. ہم توہم پرستی اور تصورات میں امواس و پونم کے چکروں میں ہندوؤں سے کسی طرح کم نہیں. غیروں کے ہر طریقے کو ہم جان جان کر اس پہ عمل کرتے اور چلتے ہیں اور نبوی طریقہ ہم بھول گئے. سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل گیا. اللہ کا واسطہ ان غیروں کے طریقوں کو اپنی عورتوں اور بچوں میں اور گھروں کی زینت نہ بناؤ. نہ اس دن نیا کپڑا پہنو، نہ بڑھیا پکوان کرو، نہ ایک دوسرے کو موبائل پر مبارکباد دو. حدیث کا مفہوم ہے جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے. اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، بچوں کو دین سمجھاؤ، سنتوں کے طریقوں کو زندہ کرو. ایک بات بتاتی چلو، میرے پڑوس میں ایک ماڈرن فیملی تھی مسلمان. اللہ کی پناہ، سال کے 12 مہینے ان کے گھر کے سارے بچوں، ماں باپ اور دیگر افراد کی برتھ ڈے، میرج اینیورسری اور نیو ایئر کا کیک کٹتا ہی رہتا تھا. اور نحوستیں ایسی تھیں کہ ایسے چھائی رہتی تھیں جیسے کہ گہرے بادل بارش کے آنے سے پہلے چھاتے ہیں. اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو ان فضولیات پر خرچ کرنے کی بجائے کسی غریب کا چولہا جلا دو. پھر دیکھو کیسے ان غریبوں کی بھوکے پیٹوں کی دعا لگے گی. کبھی دواخانوں یا سلم علاقوں کا دورہ کر کے اپنی برتھ ڈے اور میرج اینیورسری کی موٹی رقم ان غریبوں کو دے آئیں گے تو دیکھو انشاءاللہ کیسے اللہ بیماریوں میں شفا عطا کریں گے. کیسے نادان ہیں ہم. زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو ایک دوسرے کو دھڑا دھڑ مبارکبادیاں دے رہے ہیں. موبائل کو فرصت ہی نہیں، انگلی چلاتے چلاتے انگلی کی رگیں اینڈنے لگتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو مٹھائیاں پیش کر کے مبارکباد دینے جا رہے ہیں. اللہ کے لیے دسمبر کی رات یہ ساری واہی تباہیوں سے بچ کر نفل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی، آپ بھی تہجد پڑھ کر، صلاۃ توبہ پڑھ کر اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. پایا تو کچھ بھی نہیں، کھویا ہی کھویا ہے. سوچے تو صحیح، اس سال کیا کچھ نہیں لٹا مسلمانوں کا. کتنے گھر جلا دیے گئے، کتنی جوان بچیاں اور عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے جنہیں سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں. کتنی کماری دوشیزاؤں کی عظمت تار تار کر دی گئی. گلناز جیسی 20 سالہ دوشیزہ کو زندہ جلا دیا گیا. کیا ہم اس بات کی خوشی منانے جائیں گے؟ حبیب شیخ نے اسلام کے منہ پہ ایک زبردست تماچا مارا کہ اپنا جس لڑکی کو اس نے محبت کے جال میں پھانس کر نکاح کیا، اس نے اس کی محبت میں اپنا دھرم چھوڑ کر اس کے 2 بچوں کی ماں بن گئی اور وہ امریکہ جا بسا. اور وہ بے یار و مددگار لڑکی 2 بچوں کو لے کر انتظار کی تپش میں جل جل کر پھر واپس اپنے دھرم میں چلی گئی اور آفیشیلی اس نے اپنے دھرم میں جانے کا اعلان کر لیا اور وہ دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم ہو گئی. ایمان کی حقیقت اور ایمان کی قیمت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ہم اس کو اتنی آسانی سے مٹاتے جا رہے ہیں. کیا اس بات کی ہم مبارکباد ایک دوسرے کو دینے جا رہے ہیں کہ ننھی منی چڑیا آصفہ کو 4 درندوں نے ہوس کا نشانہ بنا کر مار ڈالا؟ کیا اس بات کی ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں کہ قرآن کے حافظ وسیم اپنے ننھے منھے بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہ کر کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے حرام موت مر گئے؟ کیا اس بات کی مبارکباد ہم ایک دوسرے کو دیں گے کہ ایک امام مسجد گرم کپڑے اوڑھنا نہ ہونے کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے؟ کیا اس بات کی مبارکباد ہم دینے جا رہے ہیں کہ ہماری کتنی ہی بیٹیاں رقیہ سے مسکان بن گئیں اور نہ وہ بیوی بن سکیں نہ بہو بلکہ رکھیل بن کے رہ گئیں؟ اور کتنی ہی برقع پوش
غیروں کے ہاتھوں میں پڑ کر زندہ درگور ہو رہی ہیں، کیا اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ہم سے کتنے ہی اللہ والے، گھر والے، بستی والے کرونا کی وبا میں ہم سے بچھڑ گئے؟ دسمبر کی آخری رات توبہ استغفار کر لیں، خود بھی سنتوں پر چلیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، بدعت اور غیروں کے طریقوں کو دفن کر دیں گے۔ انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ زندگی میں آئندہ کبھی ہم ایسے غلط غیروں کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے جشن سال نو یعنی نیا سال منانے کے نصرانی طریقے کو دفن کر دیں۔ اللہ ہم سب کو بھرپور ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی تو بات باقی۔